میں پوچھا کہ یسوع دراز کتنا احترام کرتے تھے نا، آج کیوں اتنا آپ رو بھی رہے ہیں اور نکال بھی رہے ہیں؟ رکھ لو نا 15 دن، کیا ہونے والا ہے؟ اتنا احترام کرتے تھے، 8 دن تو بھی رکھنے دو کم از کم۔ تو آہستہ سے میرے کان میں بول رہے ہیں نہیں، ان کی روح نکل گئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، میں کیسے رکھ لوں؟ تو میں پوچھتا ہوں یسوع دراز آپ احترام کس کا کرتے تھے؟ روح کا کرتے تھے یا جسم کا کرتے تھے؟ اگر جسم کا تم احترام کرتے تھے تو رکھ لو، پھر جسم ہے نا، 8 دن 15 دن 20 دن 8 دن اگر رکھ لیں گے تو کیا ہوتا؟ پورے محلے والے آ جائیں گے، بھئی ہماری ناک بند ہو گئی ہے، ہم ناک کھلی نہیں رکھ سکتے، ہم جلدی نکال دو۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی عزت کرتے تھے وہ چلا گیا، جس کا ہم احترام کرتے تھے وہ چلا گیا۔ اب دیکھیے وہ کون ہے، وہ کون تھا اور وہ کون چلا گیا؟ سانس کا آنا اور جانا، نفس کی آمد و شد میں جو کرتا ہے نگہبانی۔ نفس بولے تو پہلے تنفس، سانس کا لینا اور چھوڑنا۔ نفس کی آمد و شد میں جو کرتا ہے نگہبانی، اسی پر منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی۔ تو نفس کی آمد و سانس کی آمد و شد، اس کی جو نگرانی کرتا ہے اس پر جو ہے اسرار خدا دانی، خدا کی معرفت کے اسرار کھل جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ میر درد نے بھی بڑی پیاری بات کہی ہے، بھئی اللہ کی ذات کیا ہے، کہاں سماتی ہے وہ؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ تو دل میں اس کی سمائی ہوتی ہے، دل میں جس کی سمائی ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی ذات، اس کا آنا اور جانا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ میرے بڑے بھائی کے ساتھ اور مزید 6 افراد ہمارے خاندان کے، 6-7 افراد، جملہ 8 افراد ہمارے خاندان سے گزر گئے۔ قاری عبدالکریم خاکی، جب کبھی ان کو نعت شریف پڑھنے کا موقع ملتا تو 1-2 شعر وہ معرفت کے سنا دیتے، روح کی اور معرفت کی بات سنا دیتے تھے۔ آج ان کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ بچے نے جب نعت سنائی ان کے بچے تو مجھے پوری ان کی ہستی سامنے آ گئی۔ گزشتہ میں یہاں حاضر تو نہیں تھا، لیکن ان کو میں فوٹو میں دیکھا، اخبار میں وہ شاید پہنے ہوئے تھے، تو میں دیکھ کر بولا واہ، پہلی بار میرے بڑے بھائی شاید میں شملے میں ہیں۔ شاید وہ آخری وقت تھا ان کا، اس لیے انہوں نے شائع اور شملے میں صاحب خلافت تھے وہ، تو حاضرین باطن کی۔ میرے بھائی نے بھی بہت اچھے کلام لکھے، ستار بھائی جان میرے بھائی بہن بھی تھے، فرزندان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ محمد ہمارے ذکر میں، محمد ہے گھر میں اور اللہ نظر میں۔ یہ ستار بھائی جان کا کلام، کیا کلام! ان کے کلام کو پڑھیے تو مولانا مدثر القادری نے جب روح پر کہنے لگے تو مجھے یہ سب یاد آنے لگے، اور واقعی اس کی تعلیم ہمارے ماموں صاحب قبلہ سجادہ نشین صاحب کے دادا حضرت میرے ماموں قبلہ بہت
ڈوب کر بہت یعنی رنگ میں آ کر کے جب بولتے تھے تو بس طبیعت سننا چاہتی تھی. کہ جو میرے دوسرے ماموں، چھوٹے ماموں حضرت شاہ محمد عبد القدیر صاحب بادی چشتی القادری، میرے استاد محترم بھی تھے ماموں اسماعیل مدثر صاحب مولانا کی جو ہے والد محترم. کیا گفتگو ہوتی تھی حضرات کی، جو لوگ استفادہ کیے ہیں یہاں ہوں گے کوئی نہ کوئی. مرید تو میرے بڑے ماموں کے ہوتے تھے، لیکن چھوٹے ماموں صاحب کے پاس بھیجتے تھے، آپ جائیے وہاں قدیر صاحب کے پاس جائیے. تو سانسوں کا حساب، آمد و شر کا حساب، یہ سب اپنے انداز میں وہ بتلاتے تھے. بہترین تعلیم جن لوگوں نے قریب بیٹھ کر کے حاصل کیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں. بہرکیف تو یسوع دراز صاحب نے کہا کہ جو ہے روح نکل گئی، تو روح کا احترام ہے. اور روح کیا ہے؟ امر رب ہے. روح کیا ہے؟ فعل رب ہے. ارے رب ہے، فعل رب ہے، سب ہے. خطرہ جو ہے دریا سے نکالا گیا. کہاں سے نکالا گیا؟ خطرہ دریا سے نکالا گیا تو نام پایا خطرہ، مگر دریا کے پورے اوصاف رکھتا ہے. دریا میٹھا تھا تو یہ بھی میٹھا رہے گا، دریا کھارا ہے تو یہ بھی کھارا رہے گا، دریا پھیکا ہے تو یہ بھی پھیکا رہے گا. جو اوصاف دریا کے ہیں وہ اوصاف خطرے میں ہیں. دریا خطرہ نہیں تو پھر کیا ہے، دریا خطرہ نہیں تو پھر کیا ہے، خطرہ دریا نہیں تو پھر کیا ہے. جب خطرہ آیا باہر تو اس کا نام پایا خطرہ. جب خطرے کو دریا میں ڈال دیے تو وہ دریا ہو گیا. فنا کون ہوا؟ فنا خطرہ ہوا. باقی دریا کے ساتھ مل کر وہ بھی باقی ہو گیا. روح جب نکل جاتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے؟ روح خطرہ ہے، مولا دریا ہے. مثال کے لیے روح خطرہ ہے، مولا دریا ہے. روح جو ہے مولا سے ہٹ کر نہیں ہے، مولا کے صفات رکھتا ہے وہ خطرہ. حضور نے فرمایا تخلقوا بی اخلاق اللہ، تم اللہ کے اخلاق پیدا کرو. اللہ جو ہے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہیں ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، تم بھی یہ اخلاق پیدا کرو. تو جو اخلاق اللہ کے ہیں اس کو پیدا کرو کہا گیا. کیوں؟ کہ روح جو ہے مولا کا فعل آپ کے پاس موجود ہے. تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب آپ روح نکل گئی تو لے جا کے ہم اس کو جو ہے زمین میں ڈال دیتے ہیں. اور جسم کی غذا کیا ہے، روح کی غذا کیا ہے؟ کیا صاحب؟ جسم کی غذا کے لیے، اچھا جسم کہتا ہے مٹی کا ہے. مٹی سے بنے جسم کو غذا کی جب ضرورت ہوتی ہے تو مٹی ہی سے حاصل کیے ہوئے اناج، جوار، چاول، پھل پھلاری، سیب، جام وغیرہ وغیرہ وہاں سے مٹی سے حاصل ہوتے ہیں. تو مٹی کے بنے جسم کو مٹی ہی سے بنی ہوئی غذا مل رہی ہے. جہاں سے آیا وہاں کی غذا مل رہی ہے. روح کہاں سے آئی ہے؟ روح بھی جہاں سے آئی ہے وہاں سے غذا ملنا کیا نہیں. تو صاحب بتائیں گے آپ کو کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب آگاہ ہو جائیے کہ اللہ کے ذکر سے روح کو چین نصیب ہوتا ہے. اور روح کا مقام ہے قلب. اچھا بھئی قلب کیا ہے؟ اب بولتے ہیں کہ بھئی نفس دل روح. نفس دل روح میں جب بولتے ہیں تو دل الگ ہوا روح الگ بھی نا. ارے بھئی سب ایک ہی ہے. مقامات میں جانے کے بعد منزلیں ہیں وہ. ابھی نفس، اب جب بولتے ہیں نفس پہ تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے. تزکیہ نفس بولتے کیا؟ نفس کو پاک صاف کرنا. کیسا پاک صاف کرنا؟ تزکیہ کرنا، صحبت میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا وغیرہ وغیرہ سب.
پھر اس کے بعد تزکیہ ہونے کے بعد، نفس کا تزکیہ ہونے کے بعد قلب کا تصفیہ ہونا کہتے ہیں۔ تزکیہ بول تو قلب صاف ہونا۔ نفس جب صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، تو دل کے پاک ہونے کا راستہ کھلتا ہے، تو پھر تصفیہ قلب ہوتا ہے۔ اب وہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کیسا ہوتا ہے، خانخواہ ہیں اس کے لیے یا خانخواہی مزاج رکھنے والے لوگ اس پر اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تصفیہ قلب ہوا، اچھا قلب صاف ہو گیا سب مصفہ ہو گیا، اس کے بعد روح کا تجلیہ ہوتا ہے۔ روح کا تجلیہ آسان نہیں ہے صاحب، ایسا آنا پڑتا ہے نفس میں بہت، ارے نفس کی بھی کتنے، برہان الدین جانم نے اپنی کتاب میں کلمۃ الحقائق میں لکھ دیا، بندہ نواز بھی بتا دیے، بزرگان دین لکھ دیے کتابوں میں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ، 4 نفس ہیں۔ اب اتنا گزرنے کے بعد پھر میرے کو ہمارے پیشوان صاحب یاد آئے، چلے گئے پیشوان صاحب، حافظ کلیم صاحب چلے گئے، ہم کو کلام پر لگا دیا اور کلیم غائب ہو گئے، ہاں تو خیر کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے آج عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں جن آیات کی تلاوت فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، دیکھیے آپ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ پہلے نفس امارہ خوب جو ہے حکم دیتا کہ تینے برائی کرنے کا حکم دیتا، وہ نفس امارہ ہے۔ نفس کو مارو بولتے، نفس کہتا مرتا کیا نفس؟ نا نفس نہیں مرتا، نفس کی حیت بدلتی ہے، نفس تو وہی رہتا ہے، اگر وہ گیا تو پھر تم خود باقی نہیں رہتے۔ تو نفس کو امارہ کہا پہلی درجے میں، اس کے بعد نفس امارہ صاف ہو کر کے نفس لوامہ میں آتا ہے، اور نفس لوامہ کس کا ہوتا ہے بھائی؟ برائی ہو گئی تو ذرا اس کے بارے میں ذرا ہم کو شرمندگی ہوتی ہے، تو جس کو شرمندگی ہوتی ہے اس کا نفس لوامہ ہے۔ پھر بعد میں جو ہے وہ گڑگڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو اولیاء اللہ کا نفس ہے بھائی، اطمینان پانے والی نفس، اے اطمینان پانے والی جان، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب تم اپنے رب کی طرف، اب تو اپنے رب کی طرف نکل چل جو تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ تو اب یہ جو اولیاء اللہ کا نفس مطمئنہ ہے، یہ کتنے مرحلے طے کر کے یہاں آیا ہے۔ اس کے بعد نفس ملہمہ، اولیاء اللہ کو نفس ملہمہ بھی عطا ہوتا ہے۔ نفس ملہمہ اس کو بولتے ہیں کہ اس پر الہام ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے نفس پر الہام ہوتا ہے۔ الہام کا مطلب اللہ کی طرف سے باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ اس لیے مولانا روم نے فرمایا لوح محفوظ است محفوظ، لوح محفوظ است پیش اولیاء۔ اولیاء اللہ تو وہ ہیں کہ ان کے سامنے لوح محفوظ ہمیشہ رہتی ہے۔ واٹ از لوح محفوظ؟ لوح محفوظ ایک ایسی تختی کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی قسمتیں اس پر لکھی ہوئی ہیں، اس کو بولتے ہیں لوح محفوظ۔ اس لیے اولیاء اللہ آپ کے بارے میں بولتے ہیں تو یوں ہی نہیں کہتے، وہاں دیکھ کر بولتے ہیں۔ لوح محفوظ است محفوظ، لوح محفوظ است پیش اولیاء۔ اولیاء اللہ کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے لوح محفوظ۔ کیوں ایسا رہتا ہے؟ است محفوظ است محفوظ از خطا، وہ خطاؤں سے، غلطیوں سے بالکل محفوظ کر دیے جاتے ہیں، محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ جب خطاؤں سے محفوظ ہوتے ہیں ان کا نفس ملہمہ ہوتا ہے، جس پر الہام کیا جاتا ہے۔ الہام کا مطلب اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، علم لدنی سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا، من لدنا علما، قرآن شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا۔
کہ اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے. تو حاضرین، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو روحانی نظام ہے، اولیاء اللہ اس پر پورے اترتے ہیں اور پورے طور پر روحانی نظام کو سمجھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں. تو روح نکل گئی تو جسم بیکار ہوا. ہاں، وہ روح جو اللہ کی پسندیدہ ہے، رسول کی پسندیدہ ہے، رسول کی محبت میں محو اور مستغرق ہے، تو اس کی تابعداری کرنے والا جسم بھی محفوظ رہتا ہے. اولیاء اللہ کی روح پاک ہے، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ والی ہے، تو پھر ان کا جسم بھی اس کو فالو کرتا ہے، روح کو فالو کرتا ہے. روح زندہ تو جسم بھی زندہ. ایسے کئی آپ کو مقامات ملے ہوں گے اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو واقعہ مشہور ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. حضرت، وہ بزرگ کا نام کیا ہے جو جلالی، احمد کبیر، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور غوث اعظم کے زمانے کے بزرگ ہیں. عمر میں کم ہے لیکن ان کے زمانے کے. وہ ہمیشہ حج کو جانے والے لوگوں کو اپنی طرف سے سلام بھیجتے تھے، جا کے میرے جد اعلیٰ کو، میرے نانا محترم کو، میرے حضور کو، حاجی صاحب آپ حج کو جا رہے ہیں، ذرا میرا سلام، میرا روحانی سلام پہنچائیے. تو آپ جا کے وہاں پہنچاتے کہ گلبرگہ سے فلاں صاحب نے سلام بھیجا ہے. لیکن جب حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جب خود وہاں حاضر دربار رسالت ہوئے، حضور کے دربار گوہربار میں حاضری دی، تو اب وہاں وہ روحانی کیفیت ان پر طاری ہو گئی اور کہا کہ میں ہمیشہ اے جد اعلیٰ، اے نانا محترم، میں ہمیشہ دور سے اپنے روحانی سلام بھیجتا تھا، اب میں روح مال جسد کے ساتھ حاضر آیا ہوں، میں جسم کے ساتھ، میری روح کے ساتھ میں حاضر آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کا مصافحہ کروں، آپ سے ہاتھ ملاؤں. تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزار پاک سے ہاتھ نکالا. جو ہی ہاتھ باہر نکالا، حضرت احمد کبیر رحمت اللہ علیہ نے اس ہاتھ کا بوسہ دیا، اور اس عمل کو ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لوگوں نے دیکھا، اور پیران پیر غوث اعظم بھی اس وقت موجود تھے. یہ سن 555 ہجری کا واقعہ ہے. پیران پیر غوث اعظم بھی تھے. پیران پیر غوث اعظم دیکھ کر مسکرانے لگے اور بلایا، بیٹا ادھر آؤ، میں تم کو خلافت سے سرفراز کرتا ہوں. تو آپ کی خلافت ہوئی. تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ کہ 555 ہجری، تو مطلب کیا ہوا، 550 سال سے زیادہ ہو گیا تھا آقا کو پردہ فرمانے کے بعد. اب لوگ کچھ کہتے ہیں کہ میرے وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. ایسا نہیں بولنا چاہیے. پھر یہ کیا ہے؟ جو اس طرح سے بولنے والے ہیں، میں انہی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. تبلیغی نصاب آپ اٹھائیے اور تبلیغ نصاب کے آخری صفحات میں جائیے، اور یہ واقعہ جو میں بول رہا ہوں من نون پڑھیے. دوسری اور کتابوں میں تو ہے ہی ہے. اسی طرح سے یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں بھی یہ بات ہے. ایک بزرگ ہے، میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے پیر نکالا باہر، پیر باہر نکالا، اور کئی لوگوں نے کئی دن تک دیکھا، اور جب پیر کو لوگوں نے، زائرین نے جب دبا کے دیکھا انگلی سے، تو وہ دب گیا اور پھر ابھر کے آ گیا. جسم اگر مردہ ہے تو ایک بار جب دباتے ہیں تو ابھرتا نہیں ہے. جسم زندہ ہے، آپ اپنے جسم کو لگا کے دبا کے نکالیے، پھر ابھر کے آئے گا. تو آج بھی وہ ابھر کر آ رہا ہے، یہاں تک کہ ناخن بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، ناخن کو نکالا جاتا ہے. کیوں؟ روح ان کی جو ہے، جو پاکیزہ روح ہے، مزکہ اور مصفہ اور متجلہ ہے. جب متجلہ ہوئی تو تجلی روح کے تحت روح میں واہ 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 واہ، روح میں روح والا نظر آیا، روح میں جلوگر تصویر نظر آ گئی، خدا کا دیدار ہوا.
من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، یعنی نفس کے اتنے درجات سے ہو کر گزرا، فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اچھا صاحب، رب کیا ہے؟ ایک سوال ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ کہاں تھا، کہاں ہے، کب سے ہے، کدھر رہتا ہے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک وحی مطلوبی ہے جو تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان غیر مطلوب ہے، وہ تلاوت نہیں ہوتی بلکہ اس کے راوی رسول اللہ ہوتے ہیں، اس میں حدیث قدسی کہا گیا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، بس چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور مخلوق کون ہے؟ مخلوق اول مولانا مدثر القادری کی تقریر آپ کے ذہن کے گوشے میں کہیں بیٹھی بھی ہے تو آپ کو یاد آئے گا، انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، میرے نور سے ساری کائنات۔ جب اللہ نے نور کو بنایا، پوشیدہ خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، ظاہر ہونے کے لیے، بھئی ظاہر ہونے کے لیے کوئی دوسری چیز بھی ظاہر ہونا پڑتا۔ یہ آنکھ خود بخود دیکھتی نہیں ہے، اگر خود بخود دیکھتی ہے تو ذرا لائٹاں بند کر کے دیکھو کیا نظر آتا۔ معلوم ہوا کہ یہ آنکھ رکھ کر بھی ہم اس روشنی کے محتاج ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پوشیدہ خزانہ تھا، اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آہا، منظور تھی خود بینی، خود بینی بول تو اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا منظور تھا۔ منظور تھی خود بینی، یا رسول اللہ اظہار کیا تجھ کو، اللہ اپنا جلوہ دیکھنا چاہتا تھا تو رسول اللہ کو پیدا کیا۔ منظور تھی خود بینی، اظہار کیا تجھ کو۔ اچھا، ظاہر کر کے کیا ہوا؟ کیا کرا؟ دیکھا ہے جمال اپنا، اپنا جمال دیکھا، اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہا تھا نا، بس چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو ظاہر کیسے ہوا؟ آئینہ محمدی میں جلوہ گر ہوا۔ دیکھا ہے جمال اپنا، صورت کو بنا تیری، یا رسول اللہ آپ کی صورت کو آئینہ بنا کر میں نے اپنا جلوہ دیکھا۔ اچھا، دیکھا تو کیا ہوا؟ یہ جسم خاکی میں ہو کے مہمان، کیوں ہم کو حیران بنا رہا ہے، خود ہی ہو اپنے پہ آپ عاشق۔ اللہ جب دیکھا، آپ نے اپنے چہرہ دیکھا تو اچھا، میں اتنا حسین و جمیل ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ یحب الجمال، اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اکسانیت اور موزونیت کو پسند کرتا ہے۔ اکسانیت اور موزونیت ہی دراصل خوبصورتی ہے، اس لیے انسانوں کے چہرے 600 کروڑ چہرے ہیں پوری دنیا میں اور ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہر آدمی اپنا چہرہ دیکھ کر، آدمی ہو کہ عورت ہو، اپنا چہرہ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، ارے ہاں بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہے، ہوتے نہیں ہوتے؟ آپ دوسروں کو مت جائیے بھئی، اب ساؤتھ افریقہ کے آپ کالے کلوٹے اور نٹے چپٹے آدمی کو دیکھیے، جب اس کے سامنے آئینہ ہوتا تو ان بھی ایسا کرتا، میں بھی بہت اچھا ہوں۔ یہ کیا ہے وجہ؟
اپنے آپ پر عاشق ہونا، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حسین ترین سانچے میں ڈھالا ہے. جب انسان کہتے ہیں تو ساری انسانیت مراد ہے. ہر انسان کو خوبصورت بنایا اللہ، اس لیے ہر شخص جائے کیسا بھی ہو، جب آئینہ دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو خوبصورتی سمجھتا ہے. تو اللہ نے جب اپنا چہرہ دیکھا، دیدار کیا اور اپنے آپ کو دیکھا، کیا ہوا؟ کیمیائے سعادت کی طرف لے جاتا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں، حدیث لائے، حدیث قدسی وہ ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتی. بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. اپنی صورت کہاں دیکھا؟ آئینہ محمدی میں دیکھا اور اپنی صورت پر بنایا. ارے اللہ صورت سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک، ہاتھ سے پاک، پیر سے پاک، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے سمجھنے کے لیے. ید اللہ فوق ایدیہم، شاید جو پڑھتے ہیں، مرید بنتے ہیں ان کے سامنے کوئی کسی پیر و مرشد کے پاس، تو وہ بتاتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے؟ لیکن یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، ہماری فہم و فراست کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ باتیں ہوتی ہیں. تو جب اللہ نے آدم کو بنایا تو اب بولو کیسا بنایا؟ بے فرشتوں سے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ دیکھو میں آدم کو بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اے فرشتوں، آدم کو بنانا ہے. کیسا بنائیں گے؟ مٹی سے بنانا. اچھا لے کے آؤ. مٹی لے کر آئے، سب فرشتے میں کی مٹی لے کے بنا دیا. آدم کا پتلا کھڑا کر دیا نا بھائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، اچھا بہت اچھا بنا ہے، ماشاءاللہ. مگر یہاں سے یہ پورا حصہ، اس کو جو ہے نا سر بولتے ہیں کہ سر بولتے ہیں؟ سر بولتے آپ کے اسٹوڈنٹ بولتے ہیں سر. یہ سر بھی ہے لیکن سر بھی ہے. یہ بھید ہے، یہ بھید پورا یہاں سے یہاں تک. ابھی دیکھو یہاں ہمارے مامو صاحب شاہ محمد عبد القدیر وادی چشتی القادری، مومن کامل، مرد آہن، عارف باللہ، انہوں نے یہاں کھڑے رہ کر کے جو ہے یہ سب بنا دی. اور اندر وہاں ایک لکھا ہوا ہے، الانسان سر وانا سرہ. پڑھو جا کے، یہ بھی حدیث قدسی ہے. الانسان سری. بھئی الہامات غوثیہ میں اللہ تعالیٰ غوث اعظم سے کہہ رہا ہے، الہام ہو رہا ہے، اور اللہ بھی کسی ولی کو اس طرح سے نام لے کر نہیں پکارا، صرف غوث اعظم کو بلایا، پکارا، اے غوث اعظم، اے غوث اعظم. دیکھیے اللہ جب غوث اعظم کہہ رہا تو ہمارے کہنے میں کیا ہے؟ بندہ نواز نے ان الہامات غوثیہ کی تشریح کی، اور الہامات غوثیہ، غوث اعظم کے وہ الہامات کی تشریحات و توضیحات اور دوسری ضروریات اس میں جب شامل کرے تو 50 سے زیادہ شرحیں لکھی گئیں. لیکن ان 50 میں سب سے مقبول شرح وہ ہے جو بندہ نواز نے لکھی، تجلیات ربانی کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا. تو اس میں اے غوث اعظم بول کے اللہ خود فرما رہا، اے غوث اعظم، الانسان سری وانا سرہ. میں یعنی انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں. تو اللہ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس چہرے کو ہٹا دیا، نکلوا دیا. فرشتوں سے کہا کہ اس کو نکالو، اور سمویا اپنے ہاتھوں سے مزاج جسم جاں تم. تو اب اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو. اب جب یہ اپنے ہاتھ سے بنایا تو ظاہر ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتی کی تکمیل ہونا نہیں. بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. اب کیسی صورت ہے اس کی، اس سے بہتر کون جانتے صاحب، اس لیے اس کو بنانا پڑا. اگر آپ
بزرگان دین کی کتابوں میں دیکھیں گے یا ان کی تعلیمات میں جائیں گے تو اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین سب اس کے اندر موجود ہے۔ 28 حروف سے قرآن بنا۔ الف کو شامل کرے تو 29 ہوتے ہیں، الف شامل نہیں کرے تو 28 ہوتے ہیں۔ 28 حروف سے کیا بنا؟ قرآن شریف بنا، اور انہی 28 حروف سے یہ وجود بھی بنا۔ اب جب وجود بن گیا 28 حروف سے ہی، وہی حروف سے، تو پھر کیا ہوا وجود یہ؟ اب ڈاکٹر علامہ اقبال کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن شاہ عبد القدیر بادی، شاہ محمد شریف بادی عرفانیات کے عالمان اعظم تھے، عرفانیات کے عالمان اعظم تھے۔ جب موڈ میں آتے تو جب ان کی موڈ کی گفتگو ہمارے دادا، ان کے دادا حضرت دیکھنے کا رہتا تھا حال، اور آپ کے والد صاحب بھی جو ہے بولتے تھے سمندر خاموش، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ارے بھائی تم عرفان کے جو ہے ایک ایک گھونٹ پی رہے ہوں گے، بندہ سمندر پی گیا ڈکار بھی نہیں لیتا۔ یہ کیفیت تھی۔ یہ پیر لنگوٹ بند رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں اس طرح کی جو باتیں ان کے یہاں آئیں۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور تجوید سے اگر کوئی واقف ہے، تجوید قرآن، قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا حکم ہے نا۔ من لم یجوید القرآن آثم کہا گیا، جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہگار۔ سنوار کے بنانا، سنوار کے پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے صاحب؟ 17 مخارج رکھے گئے، یہاں سے لے کر ناک کے بانسے تک 17 مخارج اس میں رکھے گئے، تو 17 سانچے ہیں۔ وہ 17 سانچوں میں سے ڈھل ڈھل کر حروف نکلنا، اس کو بولتے ہیں تجوید۔ جیسا اللہ نے جبریل کو سنایا، جبریل نے رسول کو سنایا، رسول نے صحابہ کو سنایا، صحابہ سے لے کر آج تک وہ علم جو ہے آتا گیا۔ تو یہاں سے یہاں تک جو اللہ نے اپنے قرآن کو پڑھنے اور پیش کرنے کے سانچے رکھا ہے، تو اس میں کتنی جو ہے فضیلت والا حصہ ہو گئی۔ ارے بھائی اس حصے کو، میرے کلام کو میرے ہی بنائے ہوئے سانچے سے ڈھل کر نکلنا ہے، تو اسے بھی مجھے ہی بنانا پڑے گا۔ تو اللہ نے بنایا، جب بنایا تو روح داخل کی۔ مولانا مدثر القادری کی مختصر جامع متن انہوں نے پیش کیا، میں شرح پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے متن پیش کیا، میں حاشیہ لکھ رہا ہوں، حاشیہ پیش کر رہا ہوں، توجیحات اور تصریحات، وضاحتیں۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے چہرے کو بنایا، اور اس میں یہ سب باتیں رکھیں، یہ سب چیزیں رکھیں، اور قرآن کے یعنی اللہ کا جو کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام، قرآن بھی مخلوق نہیں ہے۔ ایک زمانے میں مناظرے ہوئے، مخلوق ہے کہ نہیں ہے قرآن، شاید امام بخاری کے زمانے میں، احمد بن حنبل کے زمانے میں بھی ہوا، لیکن متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ کیوں مخلوق نہیں ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، کلام رب ہے۔ کلام رب بھی مخلوق نہیں، فعل رب بھی مخلوق نہیں، روح بھی مخلوق نہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح داخل کرنا چاہا، سب پورا بن گیا نا، داخل کرنا چاہا تو روح واپس آگے نا۔ ارے کئی کو آئی بھائی، کیا ہے، کیا کروں جا کے، اندھیری کوٹری ہے، وہ اندھیری کوٹری میں جا کے کیا کروں گا؟ کیونکہ روح جو ہے اجالا ہی اجالا ہے، اندھیرے کا سوال ہی نہیں ہے وہاں۔ خود میں اجالا ہوں، تو اس اندھیری کوٹری میں جا کے میں کیا کروں؟ مگر میرا کوئی ہمدم ہونا پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح سے روح پھونکی۔ جب پھونکی حضرت آدم علیہ السلام میں، تو آدم علیہ السلام میں کیا آ گیا؟
جب تک دم نہیں تھا آدم نہیں تھا، جب آ گیا دم تو ہو گیا آدم۔ اب یہ دم کیا ہے صاحب، دم کو بھی سمجھنا ہے۔ تو جب روح داخل ہو گئی، واپس ہو گئی، نور محمدی داخل کیا گیا، تو نور محمدی کی وجہ سے روح کو ہمرازی ملی۔ روح کا ہمراز، روح کا ہمراز سے مراد، روح کا ہمراز کون ہے؟ نور محمدی ہے۔ تو نور محمدی جب اپنے ہمراز کو دیکھی قرار پا گئی، سکون مل گیا۔ اب اس کے بعد آدم حرکت کرنے لگے، تو اسجدوا لآدم، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم نے سجدہ کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، سبوں نے سجدہ کیا اور اللہ جناب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کون تھا؟ فرشتوں کا استاد، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہی واز، ابلیس واز دا وائس چانسلر آف ملائکہ یونیورسٹی۔ ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، اتنا بڑا وائس چانسلر، راندہ درگاہ الہی ہوا، سمجھا نہیں، عظمت آدم کو نہیں سمجھا۔ عظمت آدم کو اگر سمجھا ہوتا تو وہ بھی سجدہ کر لیتا، لیکن اس کو قیامت تک ذرا کچھ کرتے بھی رہنا تھا۔ دوزخ پیکر سے بنا سوئی جی، کچھ تو بھرتی ہونا کہ نہیں ہونا۔ اب دیکھو روز 1144 کتنے ہے وہ 1144 میں نہیں، آج ایسا روز میں چلتے رہنا پڑتا وہاں بھی، تو اس کا کام بھی ہونا نا بھائی، لیکن بڑا کام کا ہے وہ بھی۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو اچھائی کا اہمیت نہیں ہوتی۔ تو خیر میں تفسیرات میں گئے بغیر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آدم میں جو ہے روح داخل ہو گئی۔ اب روح کا تعلق کیا ہے آدم کے جسم سے؟ آدم کا مولانا بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب مستطاب پہ بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم بنانے سے 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی روح بنائی گئی۔ اب وہ روح جو ہے بنائی گئی، لیکن نکالی گئی کیسا؟ سیدھا ہاتھ پھیرا آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر تو جنتی روحوں کو نکالا، بایاں ہاتھ پھیرا، پھر بولے کہ ہاتھ نہیں ہے، بولے پھر یہ ہاتھ کہاں سے آیا؟ ہمارے سمجھنے کے لیے بایاں ہاتھ سے جب پیٹھ پہ پھیرا آدم علیہ السلام کی تو دوزخی ارواح نکلے، تو وہ ہونا ہے نا بھائی، ضروری ہے۔ اس لیے جو خطرہ ہو کر جب تک دریا سے باہر ہے وہ اپنے کو خطرہ ہی سمجھے۔ دریا میں ملنے کے بعد میں دریا ہوں بلند ہے، بندہ مولا نہیں تو پھر کیا ہے، مولا بندہ نہیں تو پھر کیا ہے، خطرہ دریا نہیں تو پھر کیا ہے، دریا خطرہ نہیں تو پھر کیا ہے۔ فنا ہونے کے بعد جب جسم سے فنا ہو جاتا ہے تو وہ بقا ہو جاتا ہے، روح جب نکل جاتی ہے تو وہ اللہ باقی تو روح بھی باقی، باقی کے ساتھ مل کر یہ بھی باقی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہت صاحب بٹھا کر میں بول رہا تھا مت بٹھو صاحب، بہت دیر ہو جاتی ہے، کھڑے رہ کے میں بولتا ہوں، صاحب بولے نہیں۔ اب وہ کیا راز ہے؟ تو میں بول رہا تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، پڑھنے والا نظر آتا، بھائی قاری تو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا نظر آتا، مگر یہ خود قرآن ہے حقیقی معنی میں، کیونکہ یہ بھی 28 حروف سے بنا ہے، وہ بھی 28 حروف سے بنا ہے۔ وہ کتاب ساکت ہے، وہ خاموش کتاب ہے، یہ کتاب ناطق ہے، یہ بولنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے علماء بند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انا کتاب، میں خود کتاب ہوں۔ کوئی کتاب خواں ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے تو کوئی خود کتاب ہے، تو جو خود کتاب ہوتا ہے وہ بہت نرالا ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد آخری میں 2-4 شعر جو ہے پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ رمز کھلنا انا کا بھی ایک راز ہے۔ اب انا کون بولا؟ انا وہ تو میں بولنے کا حق کس کو ہے بھائی؟ میں صرف خدا بول سکتا ہے، ہم نہیں بول سکتے۔ الانسان سری وہ انا سرو بولے نا، انسان میرا بیدر، میں اللہ کا بیدر، میں انسان کا بیدر۔
تو انا اور میں بولنے کا حق صرف اللہ کو. ہم کو تھوڑے دن کے واسطے ذرا عارضی طور پر یہ اختیار دیا گیا ہے تم بھی بول سکتے ہیں کام چلانے کے لیے. تو اب یہ انا بولے تو میں کا راز کیا ہے؟ رمز کھلنا انا کا بھی ایک راز ہے، راز کے رازداں سلام علیک. پیر لنگوٹ بند شاہ سلام علیک. اچھا، عرفیت میرے شاہ کی ہے لنگوٹ بند، عرفیت میرے شاہ کی ہے لنگوٹ بند، بندے بند جاں سلام علیک. بند جاں کیا ہے؟ اس بند جاں کے اندر بند ہیں. اب راز پاش کرنے والے آپ ہی ہیں. آپ کے صدقے میں راز پاش ہو جائے گا، روح ہم پر جو ہے واضح ہو جائے گی. جب روح متجلہ ہو جائے گی تو خدا کا دیدار ہوگا. یا لنگوٹ بند رحمت اللہ علیہ آپ کے زائرین اور خود مجھے بھی شامل کر کے آپ کی خدمت میں ہم آئے ہیں. تو ہم سب کو اپنی پہچان، اپنے نفس کا عرفان حاصل ہونے دیجئے، اپنے نفس کی معرفت ہمیں حاصل ہونے دیجئے، تاکہ رب کی معرفت آپ کے معرفت سے، آپ کے توسط سے ہمیں رب کی معرفت حاصل ہو جائے. اپنے پیران اعظام کی معرفت سے، ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی وہ شرف اور وہ خلق عطا کرے. اور ہمیں اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں، پیر لنگوٹ بند رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں، بندہ نواز کے صدقے میں، اولیاء گلبرگہ، اولیاء ہندوستان، اولیاء کائنات کے صدقے اور طفیل مولا ہم سب کو ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے، ہر دشواری سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، جملہ امراض سے، بالخصوص کرونا وائرس اور اس قسم کرونا وائرس اومیکرون وغیرہ جیسی امراض کے حملوں سے، آمین، ان کے پھیلاؤ سے، ان کے اثرات سے، ان کے خوف سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. آمین. ان کے خوف سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. آمین. ان کے خوف سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. آمین. اور سجادہ نشین متولی درگاہ کو تادیر ہم سب کے سروں پر صحت و تندرستی کے ساتھ آمین 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 سلامت رکھیں، اور عمر میں برکت کے ساتھ ان کی درازی عمر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ جتنے یہاں حاضرین ہیں مولا ان سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ. سبحان. ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے. کل بعد نماز ظہر اسی مقام پر نعتیہ مشاہدے کا